کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، ارے قیدی کہتا ہے کوئی، ارے قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، ارے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایات تم سے، ارے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، ارے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، ارے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، ارے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، ارے رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، ارے آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، وہ تو بیمار تھی مر جاتی
سفر میں آنکھیں وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آکے ارے دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے ارے یہ تو اچھا ہوا یہ نہیں صغرا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو ارے عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو ارے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے ارے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے ارے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا ارے قیدی کہتا ہے کوئی ارے قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا نائے سلوات سلوات میں جاتے ہیں لاشا جب ثبوت پیمبر کا اٹھایا ہوگا خلد میں چین محمد کو نہ آیا ہوگا خلد میں چین محمد کو نہ آیا ہوگا لاشا جب ثبوت پیمبر کا اٹھایا ہوگا سر کھلے لحد سے تب فاطمہ نکلی ہوں گی سر کھلے لحد سے تب فاطمہ نکلی ہوں گی زہر جیدہ نے جو شبر
کو پلایا ہوگا، زہر جیداد جو شبر کو پلایا ہوگا، لاشا جب صبح پیمبر کا اٹھایا ہوگا، قبر میں حسن تو اس وقت ہی اترے ہوں گے، قبر میں حسن تو اس وقت ہی اترے ہوں گے، مانے جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا، مانے جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا، لاشا جب صبح پیمبر کا اٹھایا ہوگا، دل کے سب حسن نے ارمان نکالے ہوں گے، دل کے سب حسن نے ارمان نکالے ہوں گے، صحرا قاسم کو خیالوں میں لگایا ہوگا، صحرا قاسم کے خیالوں میں لگایا ہوگا، لاشا جب صبح پیمبر کا اٹھایا ہوگا، داستان حسن نے اپنی جو سنائی ہوگی، داستان حسن نے اپنی جو سنائی ہوگی، ماں نے رو رو کے کلیجے سے لگایا ہوگا، ماں نے رو رو کے کلیجے سے لگایا ہوگا، لاشا جب صبح پیمبر کا اٹھایا ہوگا، جو کہ مادر کے جنازے پہ نہ گھر سے نکلی، جو کہ مادر کے جنازے پہ نہ گھر سے نکلی، کیسے بیمار انہیں شام میں لایا ہوگا، کیسے بیمار انہیں شام میں لایا ہوگا،
کام کر لیں. ٹھیک ہے، شکریہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد نادى الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. شيعتي مهما شربتم مع عذب فاذكروني أو سمعتم من غريب أو شهيد فاندبوني. صلوات محمد وعلى حضرات گرامی قدر، اس سلسلہ مجالس میں کل سے جس گفتگو کا آغاز ہوا وہ یہ تھا کہ شیعہ کون ہے، شیعہ کیا ہے اور شیعی کیوں. کل ہم نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں جہاں پر گفتگو کو روکا تھا وہ آخری بات یہ تھی کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے، اسلام سے نکلا ہوا کوئی فرقہ نہیں ہے. شیعہ کیا ہے؟ شیعہ وہی اسلام ہے اور اسلام وہی شیعہ ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. ایک اور بات جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ کہ شیعہ کون ہے، جو جواب دیا تھا. ابھی 2 سوال کے جواب بچے ہوئے ہیں. کون کے بارے میں بتایا تھا کہ کون کے بارے میں جب آپ سوال کرتے ہیں تو جو جواب ہوتا ہے اس کا وہ جو آدھار کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے آئی ڈی کے اوپر، آپ کون ہیں، آپ کے باپ کون ہیں، آپ کا پتہ کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ ظاہری طور پر سمجھ میں آتا ہے. بڑی اچھی داڑھی ہے، بڑا اچھا ماما لگائے ہوئے ہیں، چہرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے تو ظاہری طور پر بڑے اچھے لگتے ہیں. یہ کون ہے؟ مگر کیا یہ کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی فطرت کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. جب کیا کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو وہاں پر حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. شیعہ کون ہے؟ میں نے کل ڈیفینیشن شیعہ کی آپ کی خدمت میں عرض کی. آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ شیعہ کیا ہے. جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ شیعہ کیا ہے تو آٹومیٹکلی ہم کو جواب مل جائے گا کہ شیعی کا انتخاب مولا نے کیوں کیا ہے. ایک سوال پڑھتے محمد وعلی اہل بیت کیا کہتے ہیں شیعوں کے بارے میں. بہت توجہ جانے محترم. اب میرا جو اصل موضوع ہے
شیعہ کیا ہے؟ ایک سلوات پڑھے محمد وعلی کیا ہے شیعہ؟ اہل بیت کی نظر میں شیعہ کیا ہے؟ اہل بیت کی نظر میں 2 روایتیں پڑھوں گا. ایک روایت سننے کے بعد جو ہے وہ آپ گھبرا جائیں گے، مگر دوسری روایت سننے کے بعد آپ کے اندر امید جاگے گی. پہلی روایت امام رضا علیہ الصلوۃ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خراسان سے ایک گروہ آیا. اس نے کہا مولا سے ملاقات کرنی ہے. حارث کہتے ہیں وہ جو خادم ہوتا ہے باہر سیکیورٹی گارڈ، اس کو عربی میں کہتے ہیں حارث. حارث سے کہا کہ جاؤ امام سے کہہ دو شیعیان علی ابن ابی طالب آئے ہیں. کون آیا؟ وہ گیا، جا کے اس نے کہا، مولا نے کہا کہ فصریفہم انا مشغول، ان کو واپس لوٹا دو میں بزی ہوں. بہت توجہ ذہن میں ہوتا ہے، ان کو واپس لوٹا دو میں بزی ہوں. اگلے دن پھر آئے تو کہا کہ جی بتائیے، مولا سے کہہ دیجئے کہ شیعیان علی ابن ابی طالب آئے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا ان کو واپس کر دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. 3 دن ہوا، 4 دن ہوا، 5 دن ہوا، 6 دن ہوا، 60 دن تک. ہم میں آپ میں سے کوئی ہوتا ارے جاؤ بعد میں آئیں گے ملاقات کریں گے، مگر 60 دن تک وہ آتے رہے، مولا واپس کرتے رہے. آخری دن ان کو نکلنا تھا اپنے وطن کے لیے. حارث سے کہا جاؤ مولا سے جا کے کہہ دو. بہت توجہ ذہن میں ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے جاگنے کے لیے کافی ہے یہ روایت کہ جا کے مولا سے کہہ دو کہ آج آخری دن ہے ہمارا، اب ہم چلے جائیں گے واپس. اگر آپ ملاقات نہیں کریں گے لیکن جائیں گے تو، مگر وطن نہیں جائیں گے. بیابان میں چلے جائیں گے، پہاڑوں میں چلے جائیں گے، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، مگر وطن نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے وطن؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ 2 لوگ سوال کریں گے. ایک مولا کے چاہنے والے سوال کریں گے اور ایک مولا کے دشمن سوال کریں گے. مولا کے چاہنے والے سوال کریں گے مولا سے ملاقات ہوئی، مولا کیسے ہیں، مولا نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا، ہم ان کو کیا جواب دیں گے. دوسرے مولا کے دشمن سوال کریں گے، اور جب وہ سوال کریں گے تو وہ کیا کہیں گے، بڑا دم بھرتے تھے اپنے مولا کا، ان کے مولا نے اپنے پاس آنے تک نہیں دیا. تو مولا دونوں کے جواب دینے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. جب یہ کہا، بہت توجہ ذہن میں اترا، جب یہ کہا تو مولا نے کہا اچھا بھیجو اندر آ گئے. جیسے ہی اندر پہنچے آ کے کھڑے ہوئے، مولا السلام علیکم، مولا السلام علیکم، مولا السلام علیکم. مولا بیٹھے اپنا کام کرتے رہے. مولا نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا، کہ سلام کا جواب نہیں دیا. پھر کیا ہوا؟ کھڑے رہے. مطلب شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت ہے، دل میں محبت ہے. شیعہ فرق سمجھیے ذہن میں محترم، چاہنے والے ہیں، محبت ہے مولا کی، تڑپ گئے، عاشق ہیں، معشوق ہیں. وہاں پر معشوق اگر بے رخی کر دے تو عاشق تڑپ جاتا ہے. ایک مرتبہ تڑپ گئے. الفاظ ہیں روایت کے، سیدی و مولائی ما ہاذا جفا عظیم. مولا یہ کیسی بے رخی ہے، مولا کیا بات ہے، کیا غلطی کر دی ہم نے، مولا آپ کا یہ رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہے. 60 دن تک آنے نہیں دیا، آنے کی اجازت ہے تو ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، مولا اپنی زیارت بھی نہیں کرا رہے ہیں، اپنے چہرے پر نور کو ہماری طرف لے کر بھی نہیں آ رہے ہیں. مولا آخر کیا بات ہے، کچھ بتائیے تو صحیح، مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، ہم نے کیا خطا کر دی، ہم نے کیا غلطی کر دی. مولا نے کہا کہ اس دعوے کی وجہ سے جو تم نے کیا ہے. کہ ہم نے کیا دعویٰ کیا؟ کہ تم نے کہا ہے کہ تم شیعہ علی ابن ابی طالب ہو. بہت توجہ، تم نے کیا کہا ہے؟ تم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہو. کہ مولا ہم ہیں مولا کے شیعہ. کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. بہت توجہ، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم علی کے شیعہ نہیں ہو. نہیں آقا ہے، جھوٹ بول رہے ہو. چونکہ تم نے جھوٹ بولا اس لیے ہم نے تم کو اپنے پاس آنے نہیں دیا.
علی کے شیعہ حسن ہیں، علی کے شیعہ حسین ہیں، علی کے شیعہ مقداد ہیں، علی کے شیعہ ابوذر ہیں، علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر ہیں۔ مولا ہم بھی شیعہ کہیں نہیں ہو تم شیعہ۔ جب تم سے بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم ظالم کے سامنے خاموش رہتے ہو، جب آپس میں اتحاد کے لیے کہا جاتا ہے تو آپس میں لڑ مرتے ہو، جب شیعوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو خیال نہیں رکھتے ہو، جب شیعہ کی مدد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو مدد نہیں کرتے ہو، جب سچ بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم جھوٹ بولتے ہو۔ جب یہ سارے فضائل بتائے کہ جو ہمارے شیعوں کی صفات ہیں وہ کوئی نہیں کرتے اور دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، کہ شیعہ نہیں، شیعہ حسن ہیں، شیعہ حسین ہیں، شیعہ مقداد ہیں، شیعہ ابوذر ہیں۔ کہ مولا پھر ہم کیا ہیں؟ کہ یہ کہو کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ استغفار کیا وہیں پر لوگوں نے، استغفار کیا۔ جیسے ہی استغفار کیا مولا کھڑے ہوئے، ایک ایک کو گلے لگایا، ایک ایک استغفار کر لیا نا، وہ جو جھوٹا دعویٰ کیا تھا، استغفار کر لیا، ایک ایک کو گلے لگایا، ایک ایک کو گلے لگایا۔ اور اس کے بعد حارث سے کہا کہ کتنے دنوں تک ان کو واپس کیا تھا؟ کہ 60 دنوں تک۔ کہ 60 بار دروازے پر جاؤ اور واپس آؤ اور ان سے کہو کہ آپ کا استقبال ہے۔ 60 بار جاؤ، 60 بار۔ کیوں؟ کیونکہ غلطی کے اوپر یہ پشیمان ہو گیا ہے، غلطی کے اوپر یہ شرمندہ ہو گئے۔ پھر ایک ایک کے لیے دعا کیا کہ اللہ تم کو کامیاب کرے، اللہ تمہارے حاجات کو بر لائے، اللہ تمہیں زندگی میں ہر مشکلات سے دور رکھے، دعا دی۔ اور اس کے بعد یہ وعدہ کر کے گئے کہ مولا اب اگر میں شیعہ ہونے کا دعویٰ کروں گا تو اس وقت کروں گا جب یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ ایک روایت، یہ ایک روایت۔ اب دوسری روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ شیعہ کیا ہے؟ شیعہ کیا ہے؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا کے بہت ہی جلیل القدر صحابی، بہت ہی پرانے صحابی، جناب رسول خدا کے، کہتے ہیں کہ وہ روایت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے مجھ سے کہا، بہت توجہ سے محترم، یہ روایت میرا دعویٰ ہے کہ یہ روایت آپ نے یا تو نہیں سنی ہوگی یا شاید سنی ہوگی۔ بہت توجہ، آپ میری طرف متوجہ رہیں، انشاءاللہ محظوظ بھی ہوں گے اور مستفیض بھی ہوں گے۔ بہت توجہ۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، بیان الانوار میں یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، جابر ان اللہ خلقنی، اللہ نے مجھے پیدا کیا، وعلی وفاطمہ والحسن والحسین والائمۃ من نور، اللہ نے مجھے پیدا کیا، علی کو پیدا کیا، فاطمہ حسن حسین کو پیدا کیا، حسین کی اولاد میں آنے والے اماموں کو پیدا کیا۔ کس چیز سے؟ من نورن، کس چیز سے پیدا کیا؟ نور سے۔ اللہ نے مجھے، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، ائمہ کو پیدا کیا، کس چیز سے؟ نور سے۔ اب جو تعبیر استعمال کر رہے ہیں، فَعَصَرَ ذَلِكَ النُّورُ، اب یہاں پہ تھوڑا سا مجھے عربی لفظ کی جو ہے وہ تشریح کرنے دیجیے۔ فَعَصَرَ ذَلِكَ النُّورُ، اس کے بعد اللہ نے وہ نور جو ہے اس کو نچوڑا۔ عصر کہتے ہیں عربی زبان میں نچوڑنے کو۔ عربی زبان میں جوس جو ہوتا ہے، ایپل جوس ہو گیا، آپ کا کیا کہتے ہیں، مینگو جوس ہو گیا، جو بھی پھل کے جو جوس ہوتے ہیں اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں عصیر۔ کیا کہتے ہیں؟ عصیر۔ عصیر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑا ہوا، یعنی جس کو نچوڑ کے اس کا اصل نکال لیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ عصیر۔ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول خدا نے یہ تعبیر کیوں استعمال کی۔ کہا کہ اللہ نے مجھے، فاطمہ کو، حسن کو، علی کو، حسین کو، ائمہ کو جو پیدا کیا وہ ایک نور سے پیدا کیا۔ توجہ حضرات محترم، نور سے پیدا کیا۔ فَعَصَرَ ذَلِكَ النُّورُ، پھر اللہ نے اس نور کو کیا کیا؟ نچوڑا۔
اس نور کو نچوڑا، جیسے ہی اس نور کو نچوڑا فخرجت منہ شیعتنا، جیسے ہی ہمارے نور کو نچوڑا تو اس سے ہمارے شیعہ نکلے. نہیں غور فرمایا؟ یعنی جیسے ہی نور کو نچوڑا، ہمارے نور کو جب اللہ نے نچوڑا تو اس سے ہمارے شیعہ نکلے. توجہ چاہتا ہوں حضرات، جوس کی عربی کیا ہے؟ عصیر. جوس کیا ہوتا ہے؟ پھل کا سب کچھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پھل کا سب کچھ ہوتا ہے. سیب کا سب کچھ جب نکال لیا جاتا ہے تو جوس نکلتا ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں پیدا کرنے کے بعد وہ جو ہمارا نور تھا جب اس کو نچوڑا تو ہمارے شیعہ نکلے. مولا بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے پیدا کرنے کے بعد، ہمیں پیدا کرنے کے بعد اب جو ہمارا سب کچھ تھا اس کا نام اللہ نے شیعہ علی ابن ابی طالب رکھا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. شیعہ یعنی اہل بیت کا سب کچھ. شیعہ یعنی شیعہ کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. شیعہ کیا ہے؟ شیعہ یعنی اہل بیت کا نچوڑ. شیعہ یعنی اہل بیت کی پونجی. شیعہ یعنی اہل بیت کا انویسٹمنٹ اگر اس دنیا میں ہے تو وہ کون ہے؟ شیعہ. سمجھو اپنی آپ کو، اپنی عظمت کو سمجھو. شیعہ اہل بیت کا سب کچھ ہے. شیعہ دغاباز نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اہل بیت کا نچوڑ ہے. شیعہ فریبکار نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اہل بیت کا نچوڑ ہے. اب میں آپ کی خدمت میں روایت پڑھوں، بڑی عظیم روایت ہے، مجمع البحرین کی روایت ہے ذان محترم شیعوں کے سلسلے میں. جناب حضور سرور کائنات جب معراج پر تشریف لے گئے، جب معراج پر گئے تو وہ کہتے ہیں، روایت کہہ رہی ہے کہ جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک نورانی منبر تھا جس پر آپ کو سب سے اوپر والے زینے پر بٹھایا گیا اور آپ کے ایک زینہ نیچے، بہت توجہ، آپ کے ایک زینہ نیچے جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے. حضور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معراج پر لے جایا گیا، وہاں پر اللہ نے ایک نورانی منبر بنایا، اس نورانی منبر کے سب سے اونچے والے زینے کے اوپر مجھے بٹھایا اور اس زینے کے ایک زینہ نیچے جناب میں لفظ ہے استعمال کر رہے ہیں روایت کی ورڈنگ سے کہ میرے دادا ابراہیم کو بیٹھایا. جناب ابراہیم سادات کے، رسول خدا کے دادا ہیں، جناب اسماعیل کی اولاد کا. میرے دادا ابراہیم کو میرے ایک زینہ نیچے بیٹھایا اور اس کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا، بہت توجہ، جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک نورانی سواری ہے کہ جس کے اوپر ایک نورانی سوار بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد کچھ انوار جو ستاروں کے مانند ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ میرے دادا ابراہیم میری طرف مڑے اور مڑنے کے بعد کہا، بیٹا محمد یہ کون ہے جو آ رہا ہے؟ کہ یہ نورانی سواری جو آ رہی ہے وہ خاص سواری ہے، اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ میرا بھائی، میرا وسیع، میرا وزیر، میرا محبوب علی ابن ابی طالب آ رہا ہے. ابھی روایت ختم نہیں ہوئی ذرا محترم. اب ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے سوال کیا، بڑا عجیب و غریب سوال، ما ہؤلاء الذین حولہ کالنجوم، بیٹا محمد یہ بھی بتا دو یہ علی کے ارد گرد یہ جو انوار چکر لگا رہے ہیں، یہ انوار جو طواف کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہ ہؤلاء شیعتہ، یہ جو انوار چکر لگا رہے ہیں
یہ علی کے شیعہ ہیں. ایک مرتبہ بغیر توقف کیے ہوئے جناب ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا, اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب, میرے معبود مجھ ابراہیم کو علی کا شیعہ بنا دے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرمائے عزیزان محترم, سمجھ میں آیا شیعہ کیا ہے؟ شیعہ اہل بیت کا نچوڑ ہے, شیعہ انبیاء کا ہمتراز ہے شیعہ. اب یہاں سے جو سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ شیعہ کا انتخاب مولا نے کیوں کیا؟ شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی, اے میرے شیعہ جب تم پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. کیوں شیعہ کا انتخاب کیا؟ شیعہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ شیعہ اپنا ہے. شیعہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ شیعہ نچوڑ ہے. شیعہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ شیعہ ذمہ دار ہے. اب جب ہم شیعہ کو اپنا مشن دیں گے, بہت توجہ دیں, اب ہم جب شیعہ کو اپنا مشن دیں گے تو شیعہ ہی اس زمین کے اوپر ہے جو میرے مشن کو آگے بڑھا سکتا ہے. جو ذمہ داری میں شیعہ کو دوں گا وہ ذمہ داری شیعہ ہی انجام دے سکتا ہے, دنیا میں کوئی اور مخلوق انجام نہیں دے سکتی. وہ ذمہ داری کیا ہے عزیزان محترم؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. 3 پروجیکٹ اللہ کی طرف سے شیعہ کو ملے ہیں. 3 پروجیکٹ کون کون سے؟ 3 پروجیکٹ ملے ہیں شیعہ کو. پہلے پروجیکٹ کا نام ہے غدیر. پہلا پروجیکٹ غدیر. دوسرا پروجیکٹ کربلا. تیسرا پروجیکٹ انتظار. بہت توجہ جانے محترم, میری طرف متوجہ ہیں؟ صلوات پڑھیں بابا سے بلا. پہلا پروجیکٹ غدیر, دوسرا پروجیکٹ کربلا. آپ کا پروجیکٹ ہے یہ آپ کا ہمارا پروجیکٹ ہے. پہلا پروجیکٹ غدیر, دوسرا پروجیکٹ کربلا, تیسرا پروجیکٹ انتظار. سپرویژن کس کا ہے اس پہ؟ شیعہ کا. شیعہ, ٹھیک ہے. غدیر والا پروجیکٹ جن لوگوں کو دیا گیا ہے انہیں کہتے ہیں غدیری یا مولائی. بہت توجہ, جن کے پاس غدیر کا پروجیکٹ ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ غدیری یا مولائی. جن کے حوالے کربلا کا پروجیکٹ ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ عزادار. عزادار, ابھی سمجھو اپنی اہمیت کو. انہیں کیا کہتے ہیں؟ عزادار. جن کے حوالے انتظار کا پروجیکٹ کیا گیا ہے انہیں کہتے ہیں منتظر. اب یہاں پر یہ پروجیکٹ شیعہ کے حوالے کیا گیا, ایک مولائی ہے, ایک عزادار ہے, ایک منتظر ہے. لیکن یہ تینوں آپس میں ایسا ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں کہ جو عزادار ہے وہی مولائی ہے, جو مولائی ہے وہی منتظر ہے. جو عزادار ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص عزادار ہو مگر مولائی نہ ہو. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص مولائی ہو مگر منتظر نہ ہو. جو منتظر ہے وہی عزادار ہے, جو عزادار ہے وہی مولائی ہے. اب یہاں پر میں لفظیں بدل کر یوں کہوں, اب یہاں پر ٹکرایا جاتا ہے نماز کو عزاداری سے, عزاداری کو نماز سے. ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. جو عزادار ہے وہی نمازی ہے, جو نمازی ہے وہی عزادار ہے, جو عزادار ہے وہ عبادت گزار ہے, جو عبادت گزار ہے وہی عزادار ہے. اصل ممکن ہی نہیں ہے کوئی کہے کہ ہم ماتم دار ہیں مگر ہم نمازی نہیں ہیں. ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو پروجیکٹ ہم کو ملا ہے انتظار کا, کربلا کا, غدیر کا, یہ سب اس طریقے سے آپس میں ملے ہوئے ہیں, لنکڈ ہے کہ سب ایک دوسرے کو جلا بخش رہے ہیں. عزیزان محترم, بڑا یہ سمجھو, اس کو کنسپریسی چل رہی ہے تمہارے خلاف. سمجھو اس کو, میں نے کلیئر کیا تمہارے لیے اس لیے کہ سمجھو کہ تمہارے اوپر پروجیکٹ ہے. تمہیں غدیر والا پروجیکٹ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل کہ غدیر کا پروجیکٹ کیا ہے, کربلا کا پروجیکٹ کیا ہے, اور انتظار کا پروجیکٹ کیا ہے.
جب تک، بہت توجہ، جب تک غدیر مکمل نہیں ہوگا کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی. جب تک غدیر سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تک کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی انتظار مکمل نہیں ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک اور باواز بلند صلوات. ابھی ہمارے یہاں ہمارے خلاف سازشیں چل رہی ہیں. شیطان نے کہا، جب شیطان کو نکال دیا گیا، ادھر سے آؤ، قرآن سے آؤ. شیطان کو جب نکالا گیا تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے پروردگار تو نکال رہا ہے، نکال دے، میں تیرے بندوں کو. شیطان نہیں بہکا تھا. شیطان سے آپ لوگ کیا ہیں؟ امان میں ہیں. امان میں ہیں آپ لوگ شیطان سے. ارے منہ سے بولیے بھائی. نہیں نا، تو باواز بلند صلوات بھیج کر شیطان کو بھگائیے بھائی. شیطان نے کہا کہ میں بہکاؤں گا. جب کہا میں بہکاؤں گا تو اللہ نے کہا کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. میرے بندوں کی کیٹیگری ہے، ان میں سے ایک بندے ہیں میرے مخلص کہ جن کو میں نے انتخاب کر لیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا نا، انتخاب بہت وہ آج کے لیے کیا ہے کہ ان کو میں نے، جن کو میں نے اپنا مخلص بنایا، جن کو میں نے چن لیا ہے، ان کو تو نہیں بہکا سکتا. کہا نہیں میں بہکاؤں گا، میں جا کے بیٹھ جاؤں گا تیرے صراط مستقیم پر. کہاں بیٹھوں گا؟ تیرے صراط، لاقدن صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا. نہیں، شیطان صراط مستقیم پر نہیں بیٹھ سکتا. شیطان بیٹھے گا صراط مستقیم کے کنارے پر. صراط مستقیم کیا ہے چیزوں، یہ بھی کلیئر کروں آپ کے لیے. کبھی آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے صراط مستقیم کو نہیں دیکھا ہوگا. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کا پلیورل نہیں ہے. بہت سے صراط نہیں ہو سکتا، صراط صرف ایک ہی ہوگا. راستے بہت سے، عربی زبان میں لفظ راستہ جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. ایک لفظ ہے طریق، ایک لفظ ہے نہج، ایک لفظ ہے سبیل، ایک لفظ ہے صراط. طریق کہتے ہیں عام راستے کو. عربی زبان میں آپ چلے جائیے، بھیڑ ہو، جب آپ جاتے ہیں اربعین میں زیارت کرنے کے لیے بھیڑ ہوتی ہے تو عرب اگر آپ سے پیچھے سے راستہ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الطریق الطریق الطریق، یعنی راستہ دو راستہ دو راستہ دو. ٹھیک ہے. سبیل کہتے ہیں شہر کے اندر جو چھوٹی چھوٹی روڈس ہوتی ہیں. مثال کے طور پر چنی گنج سے نکلیے آپ بجریا تھانے کے لیے بکر منڈی سے ہو کے آپ موتی جھیل ہو کے چلے جائیے، گمٹی نمبر 5 سے ہوتے ہوئے چلے جائیے وہ راوت پور کلیان پور تک. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتے ہیں سبیل. بہت توجہ سے مطلب سبیل. سبیل میں کیا ہوتا ہے کہ سبیل سے کئی راستے کنیکٹ ہوتے ہیں، جہاں سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، جہاں سے بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے. بہت توجہ. اس نے کیا کہا کہ میں سبیل پر نہیں بیٹھوں گا، میں کہاں بیٹھوں گا؟ صراط پر. لیکن وہ صراط پر بھی نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے، وہاں پر اس کی انٹری نہیں ہے. صراط کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ. صراط کسے کہتے ہیں میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ بیٹھے گا صراط کے کنارے جہاں سے آ کر سبیلیں ملتی ہیں. سبیلیں بہت سے ایسے راستے جو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ سبیل. اگر ہم دینی پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کریں، اس طریقے سے آپ کو سمجھائیں تو مثال کے طور پر نماز سبیل ہے، روزہ سبیل ہے، حج سبیل ہے، کربلا کی زیارت سبیل ہے، عمرہ سبیل ہے. ٹھیک ہے، خمس سبیل ہے، رائے خدا میں انفاق سبیل ہے، یہ مجلس پڑھنا سبیل ہے، عزاداری سبیل ہے، ماتم سبیل ہے. یہ سارے راستے کیا ہیں؟ سبیل ہیں. مگر ایک راستہ ہے کہ جن کی وجہ سے یہ ساری سبیلیں
زندہ ہے، اس کا نام ہے صراط، جسے کہتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر یہ صراط نہ ہو تو ان سبیلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر ولایت نہ ہو، اگر یہ ولایت نہ ہو تو ان سبیلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اب یہ صراط کیا ہے؟ یہ صراط کیا ہے؟ سبیلوں کو معنی اور مفہوم اہمیت کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ وہ صراط سے کنیکٹ ہوتے ہیں، وہ یہ صراط سے جڑے ہوتے ہیں۔ صراط کیا ہوتا ہے؟ سبیل کے جمع ہے سبل، طریق کی جمع ہے طرق، نہج کی جمع ہے نہج یا منہج، ٹھیک ہے؟ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن صراط کی جمع نہیں ہے، پلورل اس کا نہیں ہے، صراط ایک ہے۔ وہ صراط کیا ہے؟ وہ صراط جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہائی وے۔ آپ سے پوچھا جائے بھائی ہم کو جانا ہے یہاں سے لکھنؤ، تو آپ کہیں گے ہائی وے تو جائیے گا، ہائی وے سے کیسے جائیں گے؟ کہا کہ آپ یہاں سے نکلیے، چنی گنج سے آٹو لیجئے، سیدھے آپ جائیے ادھر سے پی روڈ ہوتے ہوئے وہاں پہ جائیے، اور پھر وہاں سے آپ کو آٹو ملے گا، آپ جگہ کٹی جائیے، وہاں پہ آپ جو بس مل جائے گی، بس وہاں سے نکلے گی، شہر سے نکلتے ہوئے لکھنؤ کانپور ہائی وے پہ جائے گی، اور پھر اس کے بعد سیدھے آپ لکھنؤ پہنچ جائیں گے۔ بہت توجہ سے محترم۔ اچھا ادھر ہی سے راستہ ہے؟ کہا نہیں، ایک اور راستہ ہے، آپ ادھر سے نکلیے، چنی گنج سے بائیں جائیے، یا یہیں سے مچھلی والے ہاتھے سے نکلیے بائیں جائیے، لال املی کے بغل سے جائیے، پریڈ ہوتے ہوئے گھنٹہ گھر ہوتے ہوئے آپ نکل جائیے آگے، جگہ کٹی پہنچیے گا وہاں پہ۔ ایک راستہ یہ ہو گیا، یہ بھی سبیل۔ اچھا اور کوئی راستہ؟ کہاں اور راستہ ہے، آپ نے کوئی تیسرا راستہ بتایا، کوئی چوتھا راستہ بتایا۔ اب انسان کیا ہوا؟ کنفیوز ہو گیا، اور اس وقت تک کنفیوز ہوگا جب تک وہ ہائی وے تک نہ پہنچ جائے۔ نہیں بات فرمایا، جب تک صرف نماز میں لگے رہو گے بغیر علی کی ولایت کے کنفیوز رہو گے، جب تک طواف کرتے رہو گے بغیر علی کی ولایت کے کنفیوز رہو گے، جب تک ولایت سے تمہارا رابطہ نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جب ایک مرتبہ اب آپ پوچھتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی لکھنؤ جانا ہے، وہ ہائی وے کدھر ہے؟ ادھر سے جائیے، ادھر سے جائیے، ادھر سے جائیے، اور آپ ایک مرتبہ لکھنؤ کانپور ہائی وے پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے آپ، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے مثال پر لکھنؤ 75 کلومیٹرز۔ اب جو گاڑی میں آپ نے چوتھا گیئر لگا کے وہ جو آپ نے اسکلیٹر دابا ہے، تو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صراط مستقیم روایت کہتی ہے کہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ ایک مرتبہ اگر علی سے کنیکٹ ہو گئے تو پھر نہ کنفیوژن ہے نہ گمراہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و علیہ۔ ایک اور آواز بلند صلوات پڑھ دے۔ توجہ فرمائے ذہن محترم۔ اسی لیے اہل بیت کہتے ہیں ہم نماز ہیں، ہم روزہ ہیں، ہم حج ہیں، ہم زکوٰۃ ہیں، ہم کعبہ ہیں، ہم قبلہ ہیں۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ نماز کیسے ہو جائیں گی، یہ قبلہ، ہم روح عبادت ہیں، ہم صراط مستقیم ہیں۔ ہم سے کنیکٹ ہو جاؤ گے تو کنفیوژن نہیں رہے گا۔ یہ سارا کنفیوژن، یہ جو 72 فرقے ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہائی وے سے کنیکٹ آؤ، آ کر ہائی وے سے کنیکٹ ہو۔ اس ہائی وے کا نام علی ابن ابی طالب۔ غدیر کا کام یہ ہے، غدیری اور مولائی کا کام یہ ہے، وہ جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا والوں کو کنفیوژن سے باہر نکال کر ہائی وے سے کنیکٹ کر دے، ہائی وے سے کنیکٹ کر دے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کروں گا۔ غدیری 3 پروجیکٹ ہیں۔ غدیری، جو غدیری ہے وہ کون ہے؟ مولائی۔ دوسرا پروجیکٹ کربلا، تیسرا پروجیکٹ انتظار، اور تینوں پروجیکٹ ہیں ہمارے حوالے ہیں۔ پروجیکٹ امام حسین نے بڑے بھروسے سے ان کو دی، شیعتی مہما شریف تم معاذبین، وہ پانی پینے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے،
یا پانی پینا، نہ وہ پروجیکٹ دے رہے ہیں، شیعہ کو پروجیکٹ دے رہے ہیں، شیعہ کو ذمہ داری دے رہے ہیں، شیعہ کے ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو غدیری بنائیں، لوگوں کو عزادار بنائیں، لوگوں کو منتظر بنائیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کام ایسا کرو کہ غیب تمہیں دیکھنے کے بعد غدیری بھی بن جائے، عزادار بھی بن جائے، منتظر بھی بن جائے۔ کیوں؟ یہ غدیری نہیں بنایا ہے تو اور کیا کیا ہے؟ یہ مولائی نہیں بنایا ہے تو اور کیا کیا ہے؟ عزیزوں، میرے دوستوں، یہ کام کردار سے ہوگا، کردار سازی سے ہوگا، یہ کام اپنے آپ کو سنوارنے سے ہوگا، یہ کام اپنے آپ کو بنانے سے ہوگا۔ اپنے اوپر کام کرو۔ ہمارے ممبروں سے دوسروں کے اوپر کام کیا گیا، اے کاش کہ ہم اپنے اوپر کام کر لیتے، فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے۔ ممبر کی شان یہ نہیں ہے۔ امام سجاد نے کہا ایسے ممبروں کو لکڑی کا ہے، لکڑی کا ڈھانچہ۔ امام سجاد نے کہا اپنی بات، جو مجھے جانتا ہے جان لے، جانتا ہے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا ہے پہچان لے۔ میں فرزند کعبہ اور حرم ہوں، میں فرزند صفا و مروہ ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہترین حج کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کفار کی ناک رگڑ دی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین احرام پہنا، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ کسی میں دوسرے کی بات نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تولا بھی ہوتا ہے اور ہمارے یہاں تولا تبرہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارا باپ اگر ہمارے باپ کو کوئی برا کہے گا ہمارے منہ کے اوپر، چاہے وہ جواری ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ جو ہے جتنا بھی برا ہو، لیکن ہم کو برا لگے گا کیونکہ ہمارا باپ ہے کہ نہیں؟ ہم کو برا لگے گا معاذ اللہ اگر ہمارا باپ ایسا ہے تو سامنے والے کا جو جس کو ہم نام لے لے کے برا کہہ رہے ہیں برا لگے گا۔ تو بجائے اس کے کہ اس کی برائی بیان کرو، اپنی اتنی اچھائی بیان کر دو کہ وہ اس کو بھول جائے، وہ اس کو بھول جائے، کیونکہ یہی تولا در حقیقت دشمن کے لیے تبرہ ہے۔ یہی تولا در حقیقت دشمن کے لیے تبرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ سارے مسلمانوں کو جمع کر کے کہو کہ آؤ سب مل کر کہتے ہیں، آؤ سب مل جل کر ہم صدا ایک آواز ہو کر کہتے ہیں، دشمن خدا پر، دشمن رسول پر، دشمن اہل بیت پر لعنت۔ بہت توجہ ذہن میں، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ آؤ سب مل کر کہتے ہیں دشمن خدا پر، دشمن رسول پر، دشمن اہل بیت پر لعنت۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو دشمن خدا، رسول و اہل بیت پر لعنت نہ بھیجے؟ کون ایسا مسلمان ہے؟ اہل بیت پر ظلم کرنے والے پر لعنت۔ کون سا ایسا مسلمان ہے، سچا مسلمان، جو ظالمین اہل بیت پر لعنت نہ بھیجے؟ ہم نے یہ کہہ دیا خدا عالم الغیب ہے، جس کے کوٹے میں جتنی لعنت ہے اللہ۔ سلوات پڑھ دے محمد و سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی، بابا سے بلند سلوات پڑھیں۔ ہمارا مذہب عاقلوں کا مذہب ہے، سمجھداروں کا مذہب ہے، اہل عقل کا مذہب ہے۔ قرآن نے ہمیں مخاطب کیا، اولی الالباب ہمیں کہا ہے فکر کیوں نہیں کرتے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو، ہم سے کہا ہے۔ طریقہ ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، جدال احسن، یعنی گفتگو بھی کرو تو احسن طریقے سے کرو، قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرو۔ قرآن نے طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقے سے بات کرنے والے اس طریقے سے بات کر کے سامنے والے کو اپنا بنا لو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ شیعت کا طریقہ ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ کوئی مولا کائنات کو آ کے وہ گالیاں دے رہا ہے، اہل بیت کو گالیاں دے رہے ہیں، مولا چپ ہے، مولا خاموش ہے، امام حسن
جب بول چکا تو مولانا کا لگتا ہے کہ تم پردیسی ہو, تمہیں رہنے کی جگہ چاہیے, ہم دیں گے, کھانا چاہیے ہم دیں گے, کپڑا چاہیے ہم دیں گے, پیسہ چاہیے ہم دیں گے, پریشان ہو ہم سے بتاؤ, پریشانی ہم دور کریں گے. ایک مرتبہ وہ اپنے آپ کو چٹکیاں کاٹ رہا ہوگا, میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں نے ان کو, ان کے بابا کو کیا کیا کہہ دیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا چاہیے, کپڑا چاہیے, پیسہ چاہیے, گھر چاہیے. سجدے میں گرا, قدموں میں گرا, اور ایک جملہ کہتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھا جائے. یہ طریقہ اہل بیت کا طریقہ ہے. اذان محترم, الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں اہل بیت کے لیے, لوگوں کو اہل بیت کی طرف لے کر آ رہے ہیں, لوگوں کو اہل بیت سے جوڑ رہے ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, خدا ان کو اجر عطا کرے, خدا ان کو اہل بیت علیہ السلام سے منسلک کر دے, خدا ان کی ہدایت فرما دے, خدا ان کو صراط مستقیم تک پہنچا دے. یہ لوگ حر زمانہ ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ حر زمانہ ہیں. ان کو آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا سپورٹ چاہیے. اگر نہیں دیا تو امام زمانہ آپ سے سوال کریں گے. یہ حر زمانہ ہے. انہوں نے اپنی دوستیاں چھوڑی ہیں, انہوں نے اپنا خاندان چھوڑا ہے. انہوں نے یہیں کانپور میں, میرے ایک دوست ہیں, حالانکہ ہم سے عمر میں بہت بڑے ہیں, مگر ہم سے ان کی محبت دوستی جیسی ہے. بہترین ان کا کارخانہ ہے چمڑے کا اناؤ میں. جب یہاں سے انڈسٹریز ٹینڈیز باہر گئیں, جاج مئو میں بہترین بنگلہ ہے ان کا, لیکن شیعہ ہونے کی وجہ سے بھائیوں نے الگ کر دیا. لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا, لیکن ولایت علی ابن ابی طالب سے سودا نہیں کیا. ولایت علی ابن ابی طالب سے سودا نہیں کیا. انہوں نے اپنوں کو چھوڑا ہے. عزیز, ہماری یہ حر زمانہ ہے, یہ زمانے کے حور ہیں. اذان محترم, آپ کی ذمہ داری ہے ان کو سپورٹ کرنا, مورل سپورٹ, کم سے کم مورل سپورٹ ذمہ داری ہے آپ کی. عزیزوں, کربلا ہم کو یہی سکھاتی ہے, غدیر ہم کو یہی سکھاتا ہے. انتظار در حقیقت یہی ہے. کل انشاءاللہ کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں, اگر مجھے موقع ملا تو غدیر اور انتظار سے متعلق, آپ کی غدیر اور کربلا سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کچھ وہ سازشیں جو ہمارے اور آپ کے خلاف چل رہی ہیں, اس کے بارے میں اگر یاد رہا مجھے تو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی, اور سال بھر تک ہم انتظار کر رہے تھے کہ محرم آئے گا تو یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہاں مجلس میں جائیں گے, وہاں مجلس میں جائیں گے, ایسے گریا کریں گے, ایسے ماتم کریں گے. اور 3 دن گزر گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگا, اور یہ 10 دن پھر گزر جائیں گے. اور ہر سر, کیونکہ یہ حق عزاداری ادا نہیں ہو سکتا ہے, یہ حق عزاداری ادا نہیں ہو سکتا ہے. پھر ہم افسوس کریں گے, پھر ہم افسوس کریں گے. تو ابھی سے اگر ہم نے عزاداری صحیح میں اگر عزاداری نہیں کی ہے تو ابھی سے شروع ہو جائیں عزاداری کرنا, عزاداری کرنا شروع ہو جائیں. عزیزوں, اپنا وقت, آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل چینج کر لیا, آپ نے اپنے آفس جانے کا ٹائم چینج کر لیا, اپنی دکان پہ جانے کا ٹائم چینج کر لیا حسین کے لیے. عزیزوں, حسین کے لیے. لیکن حسین نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہم جو زندہ ہیں, ہم جو زندہ ہیں وہ حسین کی وجہ سے زندہ ہیں. ہم جو زندہ ہیں وہ حسین کی وجہ سے زندہ ہیں. ذہن سے نکال دو, ذہن سے نکال دو. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جلوس کر رہے ہیں, ہم مجلس کر رہے ہیں, ہم ماتم کر رہے ہیں. ہم بعض جگہ سننے میں ملتا ہے ارے فلاں نے عزاداری کو زندہ کر رکھا. عجیب بات ہے زن محترم, کس زبان سے کہہ رہے ہو کہ عزاداری کو زندہ کر رکھا ہے؟ کس زبان سے کہہ رہے ہو؟ تم نے عزاداری کو زندہ نہیں کر رکھا ہے, عزاداری نے تمہیں زندہ کر رکھا ہے. یہ عزاداری کی وجہ سے تم زندہ ہو, ہم زندہ ہیں. ہم نے نہیں زندہ کیا, ہماری اوقات ہے, ہماری کیا اوقات ہے کہ عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں؟ نہیں عزیزوں, یہ ہماری حیات ہے. عزاداری ہماری روح ہے, عزاداری ہماری سانس ہے.
عزاداری ہماری زندگی ہے، عزاداری ہم کو چلا بخشتی ہے، عزاداری ہمارا گریڈ بڑھاتی ہے، عزاداری ہم کو حسین سے قریب کرتی ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم دعائے زہرا کے مستحق قرار پاتے ہیں، عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے سیدہ ہمارے لیے دعا کرتی ہیں، عزاداری ہے جس کی وجہ سے زہرا یہاں آتی ہیں، عزاداری کی وجہ سے یہ عزاداری نہ ہو تو ہم زہرا کے سائے سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیزوں، عزاداری حسین نے ہم کو دیا ہے، یہ حسین کی دی ہوئی نعمت ہے، بہت بڑی بات ہے یہ فرش عزا ہم کو مقدر سے ملا ہے، جینے کا سہارا غم سرور سے ملا ہے، یہ جینے کا سہارا غم سرور نہ ہو تو نہیں ہے ہمارے لیے، زندگی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں بھٹکتے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہاں پر یکجہتی کے ساتھ، ایک ہمصدا ہو کر، ایک دل کے ساتھ، ایک زبان کے ساتھ یہاں پہ صرف یا حسین یا حسین یا حسین، ہمارا شعار صرف حسین ہے، ہماری محبت جو ہے حب الحسین ہے یجمعنا، محبت حسین ہے جس نے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے عزیزوں۔ لیکن حسین کے ساتھ جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کی مثال نہیں ملتی، جو لوگ حسین کے ساتھ جمع ہوئے تھے ان کی نظیر نہیں ملتی ہے دنیا میں، نظیر نہیں ملتی ہے، نظیر نہیں ملتی ہے، اصل پیدا ہی نہیں ہو سکتے ایسے صحابی، ایسے صحابی مل ہی نہیں سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ صحابیوں کو جب چراغ جلایا ہے تو دیکھا سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، وہ کون ہے اصحاب؟ وہ اصحاب کون ہیں جن کو حسین چن کے لائے ہیں؟ وہ گہرائے نایاب کون ہیں جنہیں حسین چن کے لائے ہیں؟ کبھی حبیب کو دیکھو عجیب ہے حبیب، کبھی زہیر کو دیکھو عجیب ہے زہیر، بچہ عجیب ہے، چھوٹا بڑا سب کی رفتار گفتار ایک جیسی ہے، جو سوچ حبیب کی ہے وہی علی اصغر کی ہے، وہی قاسم کی ہے، وہی اکبر کی ہے، وہی مسلم ابن اوسجہ کی ہے، وہی جون غلام کی ہے، وہ سب کی سوچ ایک ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ مولا حسین پر آنچ نہیں آنی چاہیے، مولا حسین پر آنچ نہیں آنی چاہیے عزیزوں۔ آزاد غلام بچے بوڑھے سب حسین، سب کا مرکز کون؟ حسین۔ اور ان میں سے ایک غلام ہے حبشی غلام جون، بہت جلدی آپ نے مصائب سنے ہوں گے، میں بس اس سے کچھ نتیجہ لے کے آپ کی خدمت میں عرض کر کے مجلس کو ختم کروں گا۔ جناب جون کو مولائے کائنات نے اپنے چچیرے بھائی جناب فضل ابن عباس سے، یعنی عبداللہ ابن عباس کے بھائی سے خریدا، خریدنے کے بعد ابو ذر کو ہدیہ کر دیا۔ اب جب تک ابو ذر مدینے میں تھے اور جب تک ان کو مدینے سے نکالا نہیں گیا تھا تب تک جناب جون ابو ذر کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد واپس پلٹ کر وہ آ گئے ہیں مولا حسین کے پاس، اہل بیت کے پاس، کربلا میں، بس یہیں تک تفصیل ہے میں نہیں پڑھوں گا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آ گئے ہیں وہ مولا کے پاس اور مولا کے ساتھ ہیں، چونکہ غلام ہیں، حبشی ہیں، عرب نہیں ہیں، اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، کوئی بڑا خاندان نہیں ہے، پست خاندان کے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی ہے، صبح سے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ مطلب حبیب چلے گئے، شہید ہو گئے، دوڑ کے گئے حبیب کا جنازہ پکڑوا کر لائے، کبھی جو ہے وہ زہیر کا جنازہ پکڑوا کر لا رہے ہیں، ایک ایک صحابی کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں اور ہاتھوں کو مل رہے ہیں، آ کے مولا کے پاس کھڑے۔ عجیب روایت میں عجیب منظر لکھا ہے جسوں، دل پھٹنے کو آتا ہے، کیسی جذبہ قربانی ہے، کیسا قربانی کا جذبہ ہے، ہاتھ مل رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں آئے مولا کے پاس، کھڑے ہو گئے، کچھ بول نہیں پا رہے، ہمت نہیں، غلام ہے نا، غلام ہے، ہمت نہیں ہو رہی بولنے کی، چپ ہے، خاموش ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں جون کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا صبح سے دیکھ رہے ہیں سب جا رہے ہیں آپ کے اوپر جان قربان کر رہے ہیں، جان نثار کر رہے ہیں، مولا میں بھی چاہتا ہوں آپ کے اوپر جان قربان کر دوں۔ مولا نے اجازت نہیں دی، جملہ پتہ کیا کہا کہ جون جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تم چلے جاؤ، تم آزاد ہو۔ تڑپ گئے جون، رونے لگے، کہ جب آسانی کا زمانہ تھا، جب بھوک لگتی تھی اور کھانے کی حاجت ہوتی تھی تو مولا اپنے ہاتھ سے نوالا آپ کھلاتے تھے، مولا جب مجھے سونے کے لیے
سونے کے لیے چھت چاہیے تھی تو مولا آپ نے اپنا گھر دے دیا. مولا جب میں مریض ہوتا تھا تو آپ ہماری تیمارداری کرتے تھے, غلام ہونے کا احساس بھی نہیں ہونے دیا. اور مولا جب آپ پر مصیبت پڑی ہے تو ہمیں اپنے پاس سے بھگا رہے ہیں. اللہ اکبر, کیسا وقت آ گیا. جن کے صدقے میں دنیا کو خلق کیا گیا, آج غلام ان کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے. سوچنے کی بات ہے. مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں ہے. نہیں غلام, نہیں جاؤ, تم غلام ہو جاؤ, تمہیں جینے کا حق ہے, جاؤ, تمہیں اچھی زندگی جینے کا حق ہے, تم یہ مال و اسباب لے جاؤ, جاؤ یہاں سے. غلام نہیں مولا ہم نہیں جائیں گے. اب جو تاریخ اور روایت جو منظر لکھ رہی ہے عزیزوں, وہ یہ لکھ رہی ہے جب مولا چل رہے ہیں نا تو غلام ابو ذر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرایا اور اس مٹی کو اٹھا کر اپنے چہرے سے لگایا اور قدموں کو چومنا شروع کیا اور اپنے گال کو مولا کے قدموں کے اوپر رگڑنا شروع کیا. اٹھایا, کیا بات ہے جان, میں کہہ رہا ہوں چلے جاؤ. عجیب جملہ کا, ہاں مولا آپ مجھے کیوں اجازت دیں گے, میں تو حبشی غلام ہوں, آپ زہرا کی اولاد. مولا آپ مجھے کیوں اجازت دیں گے, میں حبشی غلام ہوں, آپ فرزند رسول. مولا آپ مجھے کیوں اجازت دیں گے, میرے پسینے سے بدبو آتی ہے, آپ کے بدن سے خوشبو آتی ہے. مولا آپ مجھے کیوں اجازت دیں گے, میرا خون آپ کے خون میں مل جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ حسین نے غلام کو غلام ابو ذر جان کو اپنے گلے سے لگایا, جاؤ میں نے تم کو اجازت دی. جان نے جانے کے بعد جنگ کی فیصلہ جہنم کیا, شہید ہوئے, اور جب شہید ہوئے تو آواز دی مولا آخری سلام قبول کرے. مولا بھاگتے ہوئے غلام کے پاس پہنچے, اپنے زانوں کے اوپر سر. اب ایک مرتبہ جب غلام نے اپنی آنکھیں کھولی, مولا ارے میری کتنی اچھی قسمت, آپ کا زانو, میرا سر, میں کہوں گا اے جان, ارے تمہیں کم سے کم حسین کا زانو ملا, ارے آ کر حسین کو دیکھو. ارے تنہا جنازہ کربلا کی خاک پر, گھوڑے کی ٹاپے, حسین کا جنازہ ٹکڑے ہو رہا ہے. دکھیاری ماں, ارے میرے بچے کو نہ کچھ لو, میرا بچہ بھوکا ہو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ان کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس مختصر سی اعضاء اور عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. جو مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے, جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں ان کے والدین کو ان کے فرائض سے سبکدوش فرما دے. میرے معبود, میرے پالنے والے, جو مومن مومنات بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح ایسی اولاد عنایت کر کی جو امام زمانہ کے کام آ سکے. میرے معبود ہمارے مومنین کے ہم جن کے بچے نہیں ہیں, میرے معبود ان کو ایسی اولاد عطا کر دے جو غدیری بن سکے, جو عزادار بن سکے, جو منتظر بن سکے. معبود مولا کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما. ہماری اس عزاداری اور ہماری اس عبادت سے ہمارے مولا کو میرے معبود راضی ہو, خوشنود فرما دے. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. ماتنا حسین. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. در زندہ پہ کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے, یہ رو کر نوحہ بابا بابا
بابا بابا در زندہ پہ کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے کرنوہا بہت ڈر مجھ کو یہاں لگتا ہے بہت تنہا ہوں چلے آؤ نا بابا 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 در زندہ پہ کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے کہنا بڑا دشوار ہے اس قید میں جینا بہت یاد آ رہا ہے آپ کا سینہ گئے ہو جب سے نہیں سو پائی سکون سے اب تک کبھی ایک لمحہ بابا 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 در زندہ پہ کوئی معصومہ آیا کرتی ہے یہ رو خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت سہے بچپن میں مصائب اتنے ضعیفہ دکھنے لگی یہ دکھیا بابا 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 در زندہ پہ معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں پکڑ کر زلفے مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا بابا 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 در زندہ پہ کوئی معصومہ آیا کرتی ہے لگے ہیں سب زخم جتنے دکھاؤں گی جب آؤ گے تو میں سب کچھ بتاؤں گی بہت مارا ہے بہت تڑپایا مجھے لوگوں نے سمجھ کے تنہا بابا 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 در زندہ پہ کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک
السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس ایها المدفون بارض طوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.